لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. رفاتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی عالم کو دیکھ کر، اس کی توند کیا تھی؟ نکلی ہوئی تھی ناجائز کھانے کی وجہ سے. ناجائز آدمی زیادہ ہی کھاتا ہے، ناجائز تھوڑا نہیں کھاتا. تو ایک پیٹ وہ ہے جو قدرتی طور پر ہے، اور ایک وہ ہے جو کھا کھا کے نکلا ہو. ایک نے پوسٹ بڑی اچھی چلائی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز سنت کے مطابق کیا ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیٹ کا سائز سنت کے مطابق، بولو کیا خوب سمجھ لو. جیسے داڑھی کا ایک سائز ہے نا، اسلام میں پیٹ کا بھی کیا ہے؟ سائز ہے. اس سائز سے آپ اس پیٹ کو بڑھا، یہودی نے بڑھا لیا تھا نا. ہمارے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، کسرا کے ایلچی، ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھیں. آپ نے نفرت سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کہا تم تباہ ہو جاؤ، تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ داڑھی نہیں تھی نا. اور یہ جو یہودی عالم تھا، اس کا پیٹ کیا تھا؟ کھا کھا کے، یہ ذہن میں رکھو، کھا کھا کے پیٹ نکلا ہوا تھا. تو آپ نے اس کو بھی برے القاب سے یاد کیا، اس کو بھی تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف داڑھی میں یہ نہیں دیکھنا کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، پیٹ میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر وہ جو اس کے بعد پھر برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اس کے بعد برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ اس برائی میں جھوٹ پھیلے گا، اور کیا؟ یکثر السمن، موٹاپا پھیلے گا. یعنی موٹاپے کو بھی آپ نے کس میں شمار کیا ہے؟ بولو نا یار، برائی میں. کیوں؟ دنیا کی ہوس بڑھے گی، کھانے کا شوق بڑھے گا. ضرورت 4 کھجوروں سے پوری ہو رہی ہے، کھا پورے ڈبے رائے. شادیوں میں دیکھو نا آپ، شادیوں میں جو حالت ہوتی ہے، کھانا جب کھلتا ہے نا، جیسے ریسلنگ کا مقابلہ نہیں ہوتا، مقابلہ جو ہم نے منظر دیکھا ہے، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ نہیں ایسے ہوتے ہوگے، ایسے منظر ہوتا ہے جیسے ابھی ایک وہ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی تھی، تمبو گر گیا، دیگیں الٹ گئیں. عزت دار آدمی کیا کرے گا؟ بھائی عزت کے ساتھ کھاؤ، بیٹھا رہے گا، کہے گا جب رش کم ہوگا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. لیکن کون برداشت کرے گا؟ اس میں 2 خطرے ہوتے ہیں رش کم ہونے میں. پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے، ایک خطرہ یہ ختم ہو گیا تو کیا کریں گے. دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بوٹیاں مارکیٹ سے شارٹ. تیسرا، چلو اگر بوٹیاں شارٹ نہیں بھی ہوئیں تو اچھی بوٹیاں شارٹ ہو جائیں گی مارکیٹ سے، میرے حصے میں خراب مال آئے گا. تو یہ خطرات ہوتے ہیں. تو عزت دار آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی عزت کے ساتھ دھونے والے بغیر بوٹیوں کے، ٹھیک ہے نا، وہ بے عزتی کے دسنے والوں سے بہتر. پھر ایک اور گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ یہ سب ہوس ہے، ہوس. پھر ایک اور گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ جو پہلے بھاگ کے کامیاب ہو گیا نا بریانی تک پہنچنے میں، سب کو دھکیل کے پہنچ گیا، وہ جیت گیا میچ، وہ اس کو پتا ہے کہ میں اتنا نہیں کھا سکتا، لیکن پلیٹ میں بھر کے نکالے گا اور ساری بوٹیاں اونڈیل لے گا اس کے اوپر. کیوں؟ اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے تھوڑا نکالا تو ہو سکتا ہے اگلے چکر میں کچھ نہ ملے. جبکہ آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ، تجربے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈر ہوگا، ایک لاشعور میں خوف، کیسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے. اور بوٹیاں بھی بھر لے گا اتنی نا، کیسا نہ ہو اگلے چکر میں گوشت ہی نہ ملے. بھائی یہ بہت بری حرکت ہے، کائنڈلی یہ انسانوں پہ سوٹ نہیں کرتی. آرام سے بیٹھے رہو. جہاں اتنی دیر بھوک، دیکھو اسلام اگر کوئی حکم دیتا ہے نا، اس میں صحت کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. اسلام میں کھانا سنت ہے یا بھوکا رہنا سنت ہے؟ مجھے یہ بتا دو. کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں نبی نے فرمایا جو پیٹ بھر کے
خوب رج کے کھاتا ہے, وہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا. کوئی ایک حدیث ہے ایسی؟ بھوکا رہنے کے فضائل ہیں. نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کروں, ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کا ثواب لوں. صابرین اور شاکرین دونوں جنت میں جائیں گے نا, تو کبھی صبر کبھی کیا ہے شکر. ہمارے نبی کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا تھا, کبھی بھوک سے ہیں. اچھا ڈاکٹروں نے بہت ڈرا دیا ہے بھوکا رہنے سے, ایکچولی آپ کے نا یہ کم ہوتا ہے, یہ والے ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ بھی کم نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے. کھانا بہت ضروری ہے ایکچولی, یہ ٹوپی ڈرامہ. صحابہ ایسے حالات بھی آئے ہیں صحابہ پر کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور, جنگیں لڑی ہیں, روم اور فارس کی سلطنتوں کو الٹا دیا انہوں نے. ہر وقت کچھ نہ کچھ ایکچولی پیٹ میں ہونا. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے بہت سنتے تھے تھوڑا تھوڑا کھائیں, پیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے. خالی نہیں بھائی, کچھ السر کا مریض ہوگا تو پیٹ خالی ہونے سے نقصان ہوتا ہے, نارمل آدمی کا پیٹ خالی ہونے سے کوئی نقصان بولو نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ مرے گا نہ کمزور ہوگا. جب آپ کھائیں گے نا وہ ریکوری خود بخود ہو جاتی ہے. ہاں پیٹ خالی رہنے سے جب نقصان ہوتا ہے جب قیامت تک خالی رہے کبھی کچھ جائے نہیں اس میں, پھر تو مرے گا ظاہر ہے, خوراک تو چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہے. اگر بھوکا رہنے سے صحت کو نقصان ہوتا تو اسلام میں کھانے کے فضائل ہوتے, بھوکے رہنے کے فضائل نہیں ہوتے. رمضان کے روزے نہ ہوتے اسلام میں, پیر جمعرات کا روزہ نہ ہوتا, ایام 20 کے روزے نہ ہوتے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ رمضان کے تو رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیر جمعرات کا بھی رکھتے, آپ مہینے میں 3 ایام 20 کے بھی رکھتے, اور اس کے علاوہ بھی کبھی رکھتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے پے در پے نفلی روزے رکھنا شروع کرتے کہ ہمیں لگتا کہ اب کبھی ناغا ہی نہیں ہوگا, ہمیشہ رکھیں گے روزے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ کبھی اب رکھیں گے ہی نہیں. یہ بھی ایک معمول ہے, کنٹینیو رکھنا شروع کرتے پھر کنٹینیو چھوڑنا شروع کرتے. کھانے کا کہیں بھی یہاں تذکرہ کہیں ہے کہ کھانا شروع کرتے تو کھانا ہی کھاتے ہی, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. جتنے پیغمبروں نے کھایا ہے نا شدید بھوک میں کھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں, اللہ نے حضرت موسیٰ کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کے سفر پہ گئے ہیں, بہت لمبا سفر. تو قرآن کے الفاظ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. جب شدید تھک کے چور ہو گئے تو اپنے خادم سے کہا لے آ کھانا. کیا لیا؟ کھانا لے آ, ہم بہت شدید تھک گئے ہیں. اتنی تھکاوٹ اور بھوک کے بعد جا کے خادم سے کہہ رہے ہیں کیا لیا بھائی؟ کھانا لیا. تو خادم نے کہا کہ جو مچھلی آپ نے کھانے کے لیے رکھی تھی, اللہ میں نے کہا تھا کہ ایک علامت بتائی تھی نا کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے تو وہی جگہ ہے خضر علیہ السلام کی, تو وہ تو پیچھے ہے, میں تو بھول ہی گیا تھا. پھر واپس چلے ہیں اسی بھوک کی حالت میں. تو حضرت موسیٰ کو کوئی نقصان ہوا؟ اتنے زبردست پاورفل پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام. ہمارے نبی نے کتنی بھوک برداشت کی, صحابہ نے کتنی بھوک برداشت کی, پھر بھی کتنی شادیاں کی ہیں, 4 شادیاں. آج صبح و شام پراٹھے بھی پھوڑ رہا ہے, نہاریاں بھی پھوڑ رہا ہے, حلوے مانڈے بھی کھا رہا ہے, مٹھائی کے پورے پورے ڈبے کھا رہا ہے. لیکن جب ٹیسٹ کرواتا ہے نا تو کبھی آئرن کی کمی آ رہی ہے, کبھی جناب وہ اس کی سلفر, وہ اس کی وہ کیا ہے یار, بہرحال بہت ساری چیزوں کی کمی آ رہی ہے. پورا صحیح پاکستان میں کوئی بھی بولو, کیلشیم کی کمی آ رہی ہے, مختلف قسم کے وائٹامنس کی کمی آ رہی ہے. ڈاکٹر پھر کھلوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھائیں آپ, یہ کھائیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کھائیں, مزید کیا کریں. وہ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, حکیم سے کہنے لگا بدہضمی ہو رہی ہے, بہت کھا لیا. حکیم نے کہا یہ 2 گولی کھا لے ہاضمے کی. اس نے کہا اس کی جگہ ہوتی تو اور نہ کھا لیتا میں. اسی وجہ سے تو بدہضمی ہو رہی ہے کہ جگہ نہیں چھوڑی. تو بھوکا رہنے سے میرے بھائی کوئی نقصان نہیں ہوتا, رہ کے دیکھو. تو اچھا یہ بات ذہن میں رکھو, جب بھوکا رہو نا بہت زیادہ اور کم کھانا کرو تو پھر کھانے کا معیار بڑھانا پڑے گا آپ کو.
ایسا نہ ہو کھانا بھی کم کر دو اور کھا بھی وہی رو جو کھا رہے ہو ابھی, تو پھر مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے, شارٹ. صحابہ کم کھاتے تھے لیکن اچھا کھاتے تھے, پراٹھے میری طرح نہیں کھاتے تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب تو ہم نے بھی فی الحال چھوڑے ہوئے رمضان میں. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی سنت کو آدھا فالو کریں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے 4 شادیاں کر لی سنت کی نیت سے, عدل کا جو حکم تھا وہ والی سنت آپ کو یاد نہیں رہی تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. آپ نے جلدی شادی پر بیان سن لیا, یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرنی ہے, ابا کے خرچے پہ نہیں, تو نقصان ہوگا نا, ابا کو ٹینشن دے گا جا کے. تو آدھا بیان سنتے ہیں آدھا رہ جاتا ہے. جس دن 4 شادیوں پہ بیان ہوتا ہے اس دن آئے ہوئے تھے, جس دن حقوق پر بیان ہوا اس دن مارکیٹ سے آپ کیا تھے, شارٹ تھے, تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. تو جس دن بیان ہوا کہ بالغ ہوتے ہی شادی کرو اس میں تو آپ آئے ہوئے تھے, اگلے ہفتے یہ بیان تھا کہ اپنے خرچے پہ کرو, اس میں آپ نہیں تھے, تو ابا کا خون پی رہے ہو جا کے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.